بآواز بلند سلوات۔ اپنے جو مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومن مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ہم سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد عزاداران سید و شہداء دنیا کے جس گوش خطے میں مصروف عزاداری ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سپاہ یزید کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین، سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ آپ لوگ ورکنگ ڈے ہے، کام کرتے ہیں اور کام کر کے آتے ہیں، تھکان بھی ہوتی ہے اور مسلسل اس روٹین کے تحت ہیں، لیکن خستگی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ خود صلوات ہوا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک صف کی آیت نمبر 10 اور 11 ارشاد پروردگار ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، هل ادلکم علی تجارت
تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں اس تجارت کی خبر دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ کرے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی سکون کے ساتھ گزرے، میری زندگی سٹریس فری، میری زندگی مشکلات، شدائد، مصائب ان سے محفوظ رہتے ہوئے گزرے۔ کوئی انسان، یہ فطری طور پر ہر ایک انسان یہی ہے، جس سے پوچھیں دعا یہی کرتا ہے، یا اللہ تو رزق روزی آسان کر دے، بلکہ دعا کرتے ہوئے یہ اس کی ہوتی ہے کہ پوری دنیا سکڑ کے اس کی جیب میں آ جائے۔ دعا انسان کی اس انداز کے ساتھ ہوا کرتی ہے، حالانکہ دعا کرتے ہوئے جب بھی انسان دعا کرے، طریقہ تو معصومین نے بتایا نا کہ دعا تمہیں کیسے کرنی چاہیے۔ دعا اگر چاہتے ہو قبول ہو تمہاری تو پھر اس طرح کیا کرو کہ دوسرے مومنین کو بھی اس میں شامل کرو تاکہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو۔ دوسرے مومنین کو شامل کرنے سے انسان کی دعا میں کمی نہیں آتی ہے۔ ایک آپ ٹیکس لکھتے ہیں، 20 آدمی کے نام اس میں شامل کرتے ہیں، جوان 20 آدمی، کسی کو ٹیکس کرنا ہے، یہ انتظامیہ والے بہتر جانتے ہوں گے چونکہ یہ ٹیکس کرتے رہتے ہوں گے دوسرے مومنین کو۔ ایک ہی کلک میں سارے جن کے پاس 400 500 1000 2000 ہوتے ہیں سب کو ایٹ اے ٹائم پہنچ بھی جاتا ہے، اور اس میسج میں کوئی کمی پیشی نہیں آتی ہے۔ یہ آپ میسج کر رہے ہیں وہاں پہ، اللہ کو جب میسج کرتے ہیں تو وہ نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں میں کیا ہے۔ اس وجہ سے جب دوسرے مومنین کو شامل کرتا ہے ایک انسان، اس کی حاجت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے لیکن بات میں یہ کر رہا تھا، پوری دنیا اس وقت یہی ہے، سٹریس سے اگر بچنا ہے، فرسٹریشن سے بچنا ہے، آپ نے تشنج سے بچنا ہے، اعصابی دباؤ سے بچنا ہے، رزق روزی حاصل کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اچھے حالات میں رہنا ہے، تو طریقہ تو بتا دیا اللہ نے۔ طریقہ کیا بتایا ہے کہ تم در نبی پر آؤ، در علی پر آؤ، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سکون کا ایک واحد رستہ ہے، سکون کا ایک واحد رستہ ہے۔ اس وجہ سے بتایا گیا، یہ بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ بار بار اسی وجہ سے کہا گیا، پیغمبر نے فرمایا کہ من اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جو چاہتا ہے توکل الہی کی منزل پر آئے، اسے چاہیے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ٹرسٹ ان گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ توکل چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کیا کریں؟ محبت اہل بیت کی منزل پر آ جائیں۔ محبت اہل بیت، یہ کیوں بتایا گیا؟ محبت اہل بیت انسان کو کیا کیا کرتی ہے؟ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کو امام شافعی نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ کہا ہے۔ امام شافعی، 4 امام ہیں نا اہل سنت کے، 4 امام۔ ایک کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ، ایک کا امام مالک، تیسرے کا حنبل، چوتھے کا شافعی۔ شافعی کے یہ میں اشعار پڑھ رہا ہوں، شافعی کے معمولی نہیں ہیں، ایک سکول آف تھاٹ کے وہ امام ہیں، ان کے یہ اشعار ہیں۔ اشعار کیا خوب لکھے ہیں، یہی تو اس مکتب کی خوبی ہے نا، یہی تو اس مکتب کی خوبی ہے۔ تم جب بھی پازیٹیو آؤ گے، جب بھی اچھی سوچ کے ساتھ آؤ گے، فتوے لگا کے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ اگر تم فتوے لگاؤ گے تو یہ سمجھو کہ ہم لوگ مان جائیں گے۔ فتوے تم لگاؤ گے، ہاں جی اگر عزاداری نہیں کرنی ہے ورنہ اس کا فلاں کا جو ہے بغض پیدا ہوتا ہے،
تو بول پیدا ہوتا رہنا، آزاداری تو نہیں رکتی، آزاداری نہیں رکتی۔ اس وجہ سے اچھی بات کسی نے بھی کی ہے، اور یہ طریقہ ہمیں در ولایت ہی سے تو ملتا ہے، در ولایت ہی سے ملتا ہے یہ طریقہ۔ فرمایا کیا ہے؟ دیکھو تم اس بات کو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ ہے نا؟ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تعلیمات ہے آل محمد کی، یہ تعلیمات ہے در عصمت کی، یہ تعلیمات ہے در ولایت کی، یہ بتا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں محفل میں جانے سے تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا کوئی نہیں کہتا ہے فلاں کے ہاں جانے سے تمہیں یہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں جاؤ، عیسائیوں کے ہاں جاؤ، ہندوؤں کے ہاں جاؤ، سکھوں کے ہاں جاؤ، جوڈائزم کے پاس جاؤ، کرسچینٹی کے پاس جاؤ، سنیوں کے ہاں جاؤ، وہابیوں کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو ٹیسٹ علی کی ولایت کا آ جاتا ہے وہ پھر دنیا کا کوئی مکتب اسے جب موڑ نہیں سکتا۔ انہیں اپنی خامیوں سے بچانے کے لیے کبھی تو کہتے ہیں نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں شرک لازم آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعت ہو جاتی ہے۔ نعرہ حیدری! اصل میں یہ ہے امام شافعی نے بڑا اچھا انداز کے ساتھ کہا ہے، بہت خوبصورت کہا کہ علی حبہ جنہ، علی حبہ جنہ۔ عام آدمی کی بات نہیں ہے، عام آدمی کے اشعار بھی نہیں ہے، یہ اپنے مکتب کا امام ہے۔ اگرچہ وہ امام ہے، ہمارے ہاں کانسیپٹ جو امامت کا ہے یہ مختلف ہے۔ ہم امام اسے مانتے ہیں، پھر توجہ کیجئے، ہم امام اسے مانتے ہیں جو اپنے قول میں بھی معصوم ہوتا ہے، فعل میں بھی معصوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان نعرہ حیدری! مکتب اہل بیت کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے ہیں، ہم امام اسے مانتے ہیں جو علم لدنی رکھنے والا ہوا کرتا ہے۔ علم لدنی یعنی علم لدنی کے کیا مطلب؟ ڈیوائن نالج، جس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ اس کا رابطہ جڑا ہوا ہو، یعنی وہ کسی سے آ کر پوچھا نہیں کرتا کہ فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، بلکہ کیا ہے، علم اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ منبر سلونی پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ پوچھ لو، میں زمینوں کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ ہمارے کو امام نہیں مانتے، ہم اسے امام مانتے ہیں designated by God، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آئے، بندوں کی طرف سے نہیں۔ اچھا یہ بندوں کی پھر کیا ہو گیا؟ کہا بندوں کی بہت عزت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس معاملے میں نہیں، اس معاملے میں نہیں۔ بڑی عزت ہے بندوں کی اللہ کے نزدیک، بندوں نے مگر نبی کو نبی بنایا ہے، بندوں نے مگر رسول کو رسول بنایا ہے، بندوں نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا ہے۔ آدم کو خلیفہ کس نے بنایا؟ نوح کو رسول کس نے بنایا؟ آدم کو نبی کس نے بنایا؟ یہ سب اللہ بنا رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے ہمارا کہ ہمارا نبی بھی اللہ کی طرف سے، ہمارا علی بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم نہیں بناتے، پیغمبر بھی حتیٰ کہ نہیں بتاتے۔ علی کی ولایت پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے، مت سمجھنا۔ علی کی وصایت پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی جانشینی پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی وزارت پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے،
علی کی وزارت اللہ کی طرف سے، علی کی خلافت اللہ کی طرف سے، علی کی امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم ہر ایک کو تو نہیں کہتے کہ امام ہے۔ یہ میں نے فقط 2 شرطیں آپ کو بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور دنیا کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہر ایک امام دعویٰ کرنے والا، ہم اسے امام نہیں مانتے ہیں۔ امام اسے مانتے ہیں کہ جس کی زبان کوثر عصمت سے دھلی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے، امام اسے مانتے ہیں کہ جو عالم زمان ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، بے شک دوسروں سے مسئلہ پوچھتا نہیں، دوسروں کو مسئلہ بتاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان پوچھتا نہیں ہے۔ آج تک کوئی تاریخ ایسی بتا دو، کوئی تاریخ ایسی بتا دو کہ نبی نے مسئلہ لوگوں سے پوچھا ہو، علی نے مسئلہ لوگوں سے پوچھا ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی تاریخ بتا دو۔ ہم لولاک کے قائل نہیں ہیں، ہم علم کے گھرانے سے وابستہ۔ اس وجہ سے جو کنسپٹ ہے امامت کا، موالیان حیدر کرار کے نزدیک سب سے پہلے کیا ہے؟ معصوم ہونا چاہیے۔ غلطی کرتا ہے اگر تو وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر وہ مسٹیک کرتا ہے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اچھا چلو جی غلطی کرے تو پھر کیوں ہونا ہے؟ بندے کو غلطی نہیں کری ہوئی، غلطی ہونی چاہیے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہونی چاہیے غلطی آدمی۔ غلطی آپ سے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ کے نمائندے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نمائندے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نمائندہ غلطی کرے گا تو یہ غلطی ڈائریکٹ اللہ تک جائے گی۔ کیا ہے اللہ کا نمائندہ؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے کیا ہوتی ہے وہ؟ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف۔ یعنی کیا ہے کہ زبان اتنی پاک ہے، آپ اس کو الفاظ کو دیکھ لیں، زبان اتنی پاک ہے، اپنی بات نہیں، بات ہے تو خدا کی ہے۔ اچھا یہ تو پیغمبر کی زبان کی بات ہو گئی نا۔ آپ جو فعل کرتا ہے پیغمبر ہمارا، کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ نے اس کا بھی کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس کی زبان اللہ کی زبان ہو، جس کا فعل اللہ کا فعل ہو۔ اور یہ جو آتے ہیں نا شجرے کے نیچے، درخت کے نیچے آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس کے ہاتھ ہوں اللہ کے، جس کی زبان ہو اللہ کی، جس کا فعل ہو اللہ کا، اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر غلطی کس کی ہوگی؟ کس کی غلطی ہوگی پھر؟ اعوذ باللہ۔ یہاں پہ جو ہیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ اگر وہ بولے انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت سے نہیں بولا ہے، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ من اراد العلم فلیأت الی الباب، اور جسے علم چاہیے نا، علم، اسے دیواروں کے ساتھ سر ٹکرانے کی ضرورت ہے۔
पर नालों के पास जाने की जरूरत नहीं, खिड़कियों के पास जाने की जरूरत नहीं, शरीफों की तरह दरवाजे पे आने की जरूरत। अगर दरवाजे को से हट के आओगे तो लोग इल्म को, या मैं दूसरे सादा अल्फाज में कहूं, अगर दरवाजे से हट कर आओगे तो लोग तालिब इल्म नहीं कहेंगे, चोर कहेंगे। इस वजह से बता दिए क्या फरमाया, मन अरादल इल्म, जिसे इल्म चाहिए, फलियाते इलल बाब, उसे बाप की तरफ आओ। अली तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा बाप भी है। बाप भी है अली। मैं नहीं कहता, मेरे आका रसूल फरमाते हैं अना व अलीयुम अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, इस उम्मत के बाप हैं। इस वजह से अगर रिवायात में आप देखते हैं, बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। क्या बात है, रिवायात में है बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। जवानों के लिए अल्लाह ने क्या इबादत रखी? जवान बाप के चेहरे की तरफ देखता है, इबादत बनता। और फिर फरमाया अन नज़र इलल मुसहफ इबादत, कुरान की तरफ देखना भी इबादत, बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। अन-नज़र इलल काबत इबादत, काबे की तरफ देखना क्या है? इबादत है। काबे की तरफ देखना इबादत, बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। अन-नज़र इलल आलिम इबादत, आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत। आलिम की तरफ देखना इबादत, बाप की तरफ देखना इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत, मुसहफ की तरफ देखना इबादत। अगर ये चारों ज़ियारतें एक चेहरे में आ जाएं तो उसे अली कहती है। इस वजह से अन-नज़र इलल काबत इबादत, फरमाया तुम अली की तरफ देखो, अली की तरफ तुम देखो। मसल अलीन कमसल काबतिल मस्तूरा, अली की मिसाल काबे जैसी है, काबे जैसी कि जिसका हज फरीदा है, जिसकी जियारत इबादत है। फिर फरमाया क्या, अली तुम कुरान की तरफ देख रहे हो, कुरान की तरफ देखना इबादत। कुरान किताब सामित है, अली किताब नातिक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अली किताब नातिक, इस वजह से मैं क्यों कहूं, बल्कि खुद चेहरे अली की तरफ देखने में जो कैफियतें, आप अगर सियाह में चले जाएं, 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ सुन्नीस, मुझे याद है मैं वो अशार, बिल्कुल अशार की तरफ जरूर आ रहा हूं। बात यह है, ये मैं बता रहा हूं कि जो कमो कैफ इमामत का अहले तशय्यो के यहां होता है वो क्या है। बात क्या हो रही, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। सिहा में भी है, आप अगर देखें हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन बात कर रही हैं अपने बाबा से और चेहरे अली को देख रही हैं, और बाप कहता है कि ये क्या बात कि आप बातें मुझसे और नजर आपकी चेहरे अली पर है। तो कहा नहीं सुना कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना। ये हज़रत आयशा से रिवायत, ये रिवायत अन-नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब की रिवायत है। नारे हैदरी
دیکھنا عبادت, چہرے کو دیکھنا عبادت. علی کو دیکھا, باپ کو دیکھا, علی کو دیکھا, کعبے کو دیکھا, علی کو دیکھا, قرآن کو دیکھا. ایک چہرے میں اللہ نے کیا کیا, یعنی علی کو دیکھا, باپ کو دیکھا, علی کو دیکھا, قرآن کو دیکھا. علی عالم نہیں, علم کی ذات ہے. علم ہے علی کی ذات. وہ جو کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں امامت کا شیعہ کے نزدیک, یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کچھ لفظوں کو اس طرح بگاڑا گیا, توڑا گیا, مروڑا گیا. ان میں سے ایک لفظ امام ہے, ایک لفظ خلیفہ ہے. جی تو مولوی دے نائب ہونا تو انہوں نے کہنا خلیفہ, خلیفہ صاحب. وہ نہیں, اس خلیفے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں تو اس خلیفے کی ہو رہی ہے کہ جو جسے قرآن نے کہا ہے, جسے مولوی نے کہا وہ نہیں ہے. قرآنی خلیفہ, اس کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلی شرط اس میں یہ ہے عالم زمان ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک جو امامت کا کانسیپٹ آف لیڈر یا ڈیوائن لیڈرشپ جسے کہا جائے, پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے. اگر غیر معصوم ہے ہمارا رہنما نہیں, ہمارا مقتدا نہیں. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ عالم زمان ہو, اس سے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو اس کائنات میں, نہ یہاں اوسلو میں, نہ یہاں انگلینڈ میں, نہ یہاں پاکستان میں, نہ یہاں ہندوستان میں, بلکہ آپ چلے جاؤ افریقہ سے, امریکہ چلے جاؤ, امریکہ سے جہاں پاکستان, آسٹریلیا چلے جاؤ, اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہو, اسے کہتے ہیں امام. ہمارے کو نہیں کہتے ہیں امام. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے امامت کا, او جی تو کتوں آج خواہ مخواہ جی کانسیپٹ, کدھر ہے قرآن ہے, کوئی قرآن اس ہے ہی کوئی, یہ خواہ مخواہ نہ بڑھائیں. اس وجہ سے نہیں ہے, تم نے مانا جو نہیں, تم غدیر کو مان جاتے تو تمہیں امامت کا پتہ چلتا. تم نے غدیر کو نہیں مانا تو تمہیں کیا پتہ چلے گا امامت ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے اگر قرآن پڑھتے سورہ بقرہ ہی پڑھ لیتے, ساری زندگی سورہ بقرہ نہیں ہے. سورہ بقرہ اگر تم پڑھ لیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے مختلف ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, مختلف قسم کی آزمائشات, مختلف قسم کے امتحانات حضرت ابراہیم پہ کیے. اس کے بعد کیا کہا, ہم آپ کو انسانوں کا امام بنائے. کیا بات ہے, باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور ہو رہا ہے. لہذا دنیا کے جو پروپیگنڈے ہیں, میں فقط اپنی, آپ ماشاءاللہ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن ہماری جو یوتھ ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کی اس پروگرام جو جا رہا ہے, اس وجہ سے تاکہ دنیا کا کوئی جو مطالب کو یرغمال کرنے والے ہیں, یرغمال فقط انسانوں کا نہیں ہوتا ہے, یرغمال دماغ کا بھی ہوتا ہے, تاکہ آپ اس یرغمال سے جو مطالب کو توڑ کر مروڑ کر یا مطالب میں دھاندلی کرتے ہیں ان سے بچانے کے لیے بتانے. فقط 3 چیزیں, اس پہ کئی کتابیں ہیں, آپ نے فقط 10-15 منٹ میں ان مطالب کو لے لیا ہے. یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا, یہ کانسیپٹ کیا ہے, قرآنی ہے. ساری آزمائش میں ایک چیز اگر آپ کو بتاؤں یہاں پہ اسی منزل پہ روک کر, اور میں امام شافعی کے اشعار کو بھولا نہیں, مجھے یاد ہے. صلوات پڑھیں بابا سے بنا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے امتحان کے بعد اللہ نے کیا کیا, انہیں انسانوں کا امام بنایا ہے, انسانوں کا امام بنایا ہے. پھر تیسری دفعہ کہوں, اللہ نے کیا کیا, انہیں انسانوں کا امام بنایا ہے.
اور ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں وہ جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں۔ حق دا امام نعرہ حیدری، جنوں کے نہیں فقط، انسانوں کے نہیں فقط، جس طرح پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ میں اس کو سہارا لیتا ہوں روایت، میرے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھا ہے؟ یہ جو سورج ہے ہمارا، فرماتے ہیں یہ سورج، اس سے پیچھے 40 اور سورج ہیں۔ کتنے؟ 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، میرے مولا اور آقا نے بتایا 14 صدیاں پہلے۔ فرمایا کہ یہ جو آپ سورج دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنے؟ 40 اور سورج ہیں، اور ایک سورج کا دوسرے سورج تک جانے کے لیے 40 سال چاہیے نوری۔ کیا ہے؟ 40 سال، جو اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں ہے۔ کتنی ہے؟ 1 لاکھ more than 83,000 کلومیٹر، 183,000 کلومیٹر سے زیادہ۔ اچھا یہ 5 فرماتے ہیں کیا ہے؟ 1 سال نہیں، 2 سال بھی نہیں، 40 سال ایک سورج کا دوسرے سورج تک فاصلہ ہے، اور وہ 40واں جو سورج ہے، 40واں سورج، اس کے پیچھے ایک مخلوق رہتی ہے۔ وہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے ایک مخلوق رہتی ہے جس کا کھانا بھی سجدہ، جس کا پینا بھی سجدہ، جس کا سونا بھی سجدہ، جس کا جاگنا بھی سجدہ۔ انا حجت اللہ علیہم و علیکم، میں ان پر بھی حجت خدا ہوں، تم پر بھی حجت خدا ہوں۔ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ میں ان پر بھی، سبحان اللہ، ان پر بھی حجت خدا ہوں، تم پر بھی حجت خدا ہوں۔ حجت خدا ہر جگہ حجت ہوا کرتی ہے۔ حجت کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ حجت کا مطلب یہ نہیں، یہ پروف آف گاڈ، اللہ نے اپنی نشانی ان میں رکھ دی، اللہ نے اپنی معرفت کا راز ان میں رکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کو تھوڑا ہم امام بناتے، ہم نہیں بناتے ہیں امام، یہ غلط کہا ہے آپ کو کسی نے، امام اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بناتے ہیں خلیفہ، خلیفہ اللہ بنایا کرتا ہے۔ ایک کوالٹی امام کی کہ وہ معصوم ہوتا ہے، دوسری کوالٹی کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر کوئی، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیا وہ اگر اوسلو میں امام آ جائیں تو کیا کس عربی میں آپ سے بات کریں گے، یا آپ کے ساتھ نارویجن جو ہے نا وہ لینگویج اس میں بات کریں گے؟ جس زبان میں چاہے، جس میں جس زبان میں چاہے، نارویجن میں کریں گے یا عربی میں بات کریں گے؟ اچھا ہمارے پاس انگلینڈ آ جائیں تو وہاں پہ کیا پنجابی میں بات کریں گے یا انگلش میں بات کریں گے؟ اچھا اس کے بعد اگر چلے جائیں انڈیا، پاکستان، ہندوؤں کے آپ پاس چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہے، وہ ہندی میں بات کریں گے یا انگلش میں بات کریں گے؟ اگر وہاں سے امریکہ آ جائیں یا مثلا سویڈن آ جاتے ہیں تو سویڈن والوں کے ساتھ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ سویڈش میں بات۔ یہ لینگویج بیریئر تمہارے بلائے ہوئے کا ہوتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کا نہیں ہوتا۔ یہ لینگویج بیریئر جسے آپ کہتے ہیں، جس زبان میں آپ چاہتے ہیں۔ ابو شاکر ہیں، بس میں یہ بات کہہ کے تمام کروں، ابو شاکر ہیں، امام تقی علیہ السلام صلی
ابو شاکر جعفری کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہندوستان سے امام کو ملنے کے لیے آیا اور امام اس کے ساتھ ہندی میں بات کر رہے ہیں ابو شاکر پریشان ہے. میں یہاں سے اس واقعے سے کچھ چیزیں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو ذہن میں آ جانی چاہیے. ابو شاکر سوچ رہا ہے کہ ہندوستان سے آئے ہیں اور امام ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں, کیا امام کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ ہندی زبان بھی امام کو آتی ہے. یہ جب سوچا نا تو وہ ایسے میں چلے گئے. امام نے بلایا ابو شاکر ادھر آؤ. مشکل کشا کے بیٹے ہیں, مشکل کو حل کرتے ہیں. کہا ابو شاکر ادھر آؤ. جی فرزند رسول یا ابن رسول اللہ, حکم. فرمایا آپ نے کیا سوچا تھا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس چیز کی معرفت کی ضرورت ہے کہ جو فقدان ہوتا جا رہا ہے. فرمایا ابو شاکر بتاؤ تم نے کیا سوچا تھا؟ کہا مولا بس اسی طرح. فرمایا نہیں, مجھے پتا ہے تم نے کیا سوچا تھا. تم نے یہ سوچا تھا کہ امام کو ہندی زبان کیسے آتی ہے. فرمایا امام ہوتا ہی وہی جو اس کائنات کے لوگوں کی حال زبان کو جانتا ہو. آپ نے یہاں سے کیا سمجھا ہے؟ یعنی وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ پوچھتا رہے ہاں جی جائیے سکھیے جا کے کوئی سکول ہے نا, کوئی سنٹر ہے نا, تو جا کے 6 مہینے لائیے, اس کے بعد جو ہے نا زبان آئے. امام نہیں ہوتا اس طرح. ہم جیسے امام مانتے ہیں ہر زبان کو جانتا ہے, لہذا جوانوں کے لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی ہم تو اوسلو میں رہتے ہیں, نارویجن لینگویج پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں. امام جو زبان چاہو, جس زبان میں چاہو, پنجابی بولو تو پنجابی بولیں گے, اردو بولو تو اردو بولیں گے, انگلش بولو تو انگلش بولیں گے, سویڈش بولو تو سویڈش بولیں گے, نارویجن بولو تو وہ بولیں گے. کوئی زبان ایسی نہیں. اگر اس وقت 1000 کے حساب سے زبانیں ہیں, ساری کی ساری زبانیں امام کو آتی ہیں, ہم اسے امام مانتے ہیں. اچھا آپ نے اس کو اس مطلب کو نہیں لیا تھا, اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک طریقے سے پینیٹریٹ ہونا چاہیے وہ مطلب. امام نے ابو شاکر کو بلا کے سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی تھی؟ یعنی ہم امام اسے مانتے ہیں جو ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے, ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے, انسان کے اوہام کو جانتا ہے, انسان کے دل کو جانتا ہے. اسی وجہ سے ہے نا کہ روایت جب شب جمعہ آ جاتی ہے نا, شب جمعہ تو سب سے پہلے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادھر کی سلوات ہو, ادھر کی سلوات ہو. یہ نعرہ نہیں ہے سلوات صلی اللہ محمد اے ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جب شب جمعہ آ جاتی ہے, شب جمعہ ہر آدمی کے اعمال امام کے پاس پیش ہو. بے شک ہر آدمی کے اعمال امام کے پاس پیش ہوتے ہیں. امام کیا کرتے ہیں پھر؟ امام کہتے ہیں نہیں, باقی نہیں, پہلے لے کے آئے میرے شیعوں کے اعمال. سب سے پہلے فرماتے ہیں میرے شیعوں کے اعمال, میرے شیعوں کے اعمال. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ امام کے پاس ہوتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں نا, ہر شب جمعہ جاتے ہیں. بعض روایتوں میں
ہر روز کے اعمال. امام رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد. صحابی آتا ہے, فرزند رسول آپ دعا کیا کریں. فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہر روز کے تمہارے اعمال ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں. ہر روز کے اعمال, ہر روز کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے پاس. یعنی امام معصوم ہر عمل کو جانتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے یوسف زہرا کو خوش کریں. یوسف زہرا کو خوش کریں. ایسا نہ ہو جب امام کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے جتنا آپ کا قریبی ہوتا ہے نا اتنی آپ کی توقعات بھی زیادہ ہوتی ہے. جتنا آپ کے آپ شکایتیں کسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کارڈ نہ بھیجے تو آپ اسے شکایت کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں یہ اینیورسری جب ہوئی ہدایت کی, بعض آدمی کو کہا کہ نہیں فقط ایسے نہیں ہے میسج کرنا ہے, آپ نے ہمیں فون بھی کرنا ہے. ہمیں آپ سے زیادہ تعلق نہیں دیکھا آپ نے. جتنا انسان کے ساتھ رشتہ ناتا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح توقعات بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوا کرتی ہے. امام آپ کہیں گے باقی پوری دنیا ان سے کچھ نہیں اور ہمارے بارے میں, اس وجہ سے کہ امام کا تعلق ہم سے زیادہ ہے. جو پوچھ رہے ہیں نہیں, فرشتے جب آتے ہیں لے کر تنزل الملائکۃ والروح فی کل امر, یہ امر جو لے کر آتے ہیں ہر چیز, نہ فقط شب قدر ہو رہا ہے. شب قدر تو ایک سال پوری کی امام سائن کرتے ہیں, بجٹ ہوتا ہے پورا, وہ ایک الگ چیز ہے. امام سائن کہتے ہیں ہاں جی فلاں نے حج پہ جانا ہے, فلاں کی زندگی ہے, فلاں نے مر جانا ہے, فلاں کا رزق اتنا ہوگا. سال کی جس طرح آپ بجٹ بناتے ہیں گورنمنٹ, اللہ کی طرف سے ایک بجٹ آتا ہے, امام کے پاس آتے ہیں, امام سائن کرتے ہیں, یہ ہے. لیکن ہر شب جمعہ یا ہر روز دونوں روایتیں ہیں. امام کے پاس جب وہ اعمال جاتے ہیں امام کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں باقی فائلیں الگ, باقی فائلیں الگ, میرے شیعوں کی فائل الگ. میرے شیعوں کی سب سے پہلے فائل کو کھولا جائے. فرزند رسول آپ کیا کریں گے؟ میں دیکھوں گا کہ میرے شیعوں نے کیا کیا عمل کیا ہے, اس ہفتے کیا کیا عمل کیا ہے, میں دیکھوں گا. اب اس کے بعد آپ کو سنو روایت کیا ہے. اس کی بات یہ ہے بعض شیعوں کے اعمال دیکھ کر امام خوش ہوتے ہیں اور بعض شیعوں کے اعمال دیکھ کر امام گریہ کرتے ہیں, امام روتے ہیں. یعنی امام کیا ہے, ہمارے حالات سے باخبر, ہمارے حالات کو جانتے ہیں, ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر. انشاءاللہ میں وہ جو کل اشعار ہیں میں کل کمپلیٹ کروں گا. بات یہ ہے تاکہ اچھے مائنڈ کے ساتھ آئیں, ٹھیک ٹائم پہ آئیں. یہ جو یہاں پہ پڑھنے والے افراد ہیں فرصہ دینا ہوتا ہے ان کو ٹائم دیں, ان کو یہاں پہ آئیں 6:30 اپنے ٹائم پہ پہنچیں تاکہ یہاں پہ یہ جو پڑھنے والے افراد ہیں صحیح معنوں میں فرصہ دے سکیں. بات یہ ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال دیکھ کر امام خوش ہوتے ہیں. کیا خوش ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھتے ہیں نا حضرت نے عمل کیا ہے میرے جد کی عزاداری کے لیے, امام خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں میرے دل پہ مرہم رکھی تم نے, اسی وجہ سے ہے نا. آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت میں آپ پڑھتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ دُمُوعِ دَمَا. میرے آقا خود روتے ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے میرے آقا ہر روز 3 مرتبہ روتے ہیں, 3 مرتبہ روتے ہیں, 3 مرتبہ تو ان سے صبح کی نماز کے بعد روتے ہیں
اور وہ کرتا جو ہے نا کربلا والا، مظلوم کربلا کا، وہ دیکھ کر روتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی روتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی روتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ دُمُوعِ دَمَا، بابا میں تو تیرے لیے پانی کے آنسو نہیں روتا، میں تو تیرے لیے خون کے آنسو روتا ہوں۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، بابا تجھ پہ تو دن بھی روتا ہے، تجھ پہ تو رات بھی روتی ہے، کربلا ہے جو ایسی، تجھ پہ تو دن بھی روتا ہے، تجھ پہ تو رات بھی روتی ہے۔ شہزادیوں کے رونے کو دیکھا، اسی وجہ سے کربلا کے ان مصائب کو یاد کر کے امام رویا کرتے ہیں۔ آج امام کے آنسو میں شامل ہو جائیے۔ ایک نواب بہن نے دیکھا، بھائی سارے کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں، ہر طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں؟ کہا مائی جان، اماں کی بیٹی، یہ سارے کے سارے خون کے پیاسے آ رہے ہیں۔ کہا آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر، آپ کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، کہا انہیں بلا لے، میرے آقا نے خط لکھا، خط کس کے کہنے پہ لکھا؟ ہائے شریکت الحسین کے کہنے پہ لکھا، زہرائے مرضیہ کی ہائے بیٹی کے کہنے پہ لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ من الحسین ابن علی، من الحسین ابن علی الى رجل فقیر، ہائے حسین ابن علی کا خط ہے، ہائے رجل فقیر کی طرف ہے۔ خط جب لکھا گیا اس کے بعد خط میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں حبیب تجھے پتا ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں نرغِ اعداء میں گر گیا ہوں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں خط قاصد کو دے دیا گیا، خط دیا گیا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کوفہ میں پہنچا، کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے وہ مہندی خضاب لیا ہوا تھا، جو دروازے کو نوک کیا، دروازے کو دق الباب کیا، ایسے میں دیکھا کہ قاصد ہے حسین ابن علی کے، خط کو دیکھا، کافی پریشان ہوئے۔ اس کے بعد جب بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہا سرداروں کا خط آیا ہے، لجپالوں کا خط آیا ہے، مدینے والوں کا خط آیا ہے، اپنے آقا اور مولا کا خط آیا ہے، حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا خط میں یہ لکھا ہے کہ جلدی آ جاؤ، العجل العجل، جلدی پہنچو، میں پریشان ہوں، جلدی آؤ، میں نرغِ اعداء میں ہوں۔ کہا کیا خبر ہے، کیوں تعامل کس چیز کا؟ کہا میں اگر چلا گیا تو بیوی ہے، تو بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کہا آپ کو میری خیال ہے، زہرا کی بیٹیوں کا زہرا کی بیٹیوں کا خیال نہیں۔ کہا کنیز خدا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے فرزند زہرا پکارے اور میں وہاں نہ جاؤں؟ کہتے خدا حافظ کر کے جون کو پہلے بھیج دیا گیا کہ آپ شہر کے باہر جانا ہے، شہر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ جون گھوڑے کے ساتھ ایسے میں تھوڑی جب دیر ہوئی نا تو جون کیا کر رہا تھا؟ غلام تھا یہ جون۔ تاریخ کہتی ہے دو شہید، میں آپ کو یہ بھی سناتا چلوں میرے آقا حسین کتنے قریب ہے۔ تاریخ کربلا میں دو شہزادے ایسے ہیں، تاریخ کربلا میں دو رخسار ایسے ہیں کہ جن پر امام نے اپنے رخسار رکھے ہیں۔ ایک شہزادہ علی اکبر تھے، دوسرا جون غلام تھا، جن کے رخساروں پر امام نے اپنے رخسار رکھے تھے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح علی اکبر مجھے پیارا ہے اسی طرح یہ جون غلام بھی ہے۔ ہائے جون کیا کہہ رہا تھا؟ جون گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا اگر میرا سردار نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر اپنے آقا مولا کی مدد
ابو ذر کہتے حبیب ابن مظاہر میں اس کے بعد دونوں چلے کہاں پہ؟ میدان کربلا پہنچے. ایک غبار اٹھا. ایک دفعہ امام نے فرمایا جاؤ علی اکبر، جاؤ قاسم، جاؤ اون محمد، جاؤ عباس، میرے مہمان کا، میرے بچپن کے ساتھی کا استقبال کر کے لاؤ. نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہیں. اب یہ نعرے تکبیر کی آوازیں خیام حسینی میں آواز گئی. خیام حسینی میں جب یہ آواز پہنچی نا تو ایسے میں بی بی نے پوچھا دائی فضا اتنا بتا دو، اماں یہ بتا دو کہ یہ اس وقت نعرے تکبیر کی آواز کیسی ہے؟ کہا مولا کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا جاؤ حبیب کو جا کر کہہ دو اس مشکل وقت میں میرے حسین کی مدد کے لیے آئے ہو، ہماری طرف سے سلام کہہ دینا. زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. ایک دفعہ حبیب کو جب یہ کہا گیا زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے، اپنا سر پیٹا. کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں مجھے سلام کہہ رہی ہے؟ حبیب تیرا کیا کہنا؟ مولا نے تجھے بلایا ہے. حبیب تیرا کیا کہنا؟ مولا نے تیرے لیے پرچم رکھا ہے. حبیب تیرا کیا کہنا؟ یہ دو جملے ملتے ہیں، ایک حبیب کی شان میں اور ایک حضرت عباس کی شان میں، کہ جب حضرت عباس گرے تھے تو اس وقت بھی جملے ایسے تھے، لیکن جب گھوڑے سے حبیب گرے تو کہتے ہیں تاریخ کانن انکسار والا وجہ الحسین، کہ حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار تھے. ایک دفعہ سر کو اپنی آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا حبیب تیرا کیا کہنا؟ تو ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا. اور یہ حبیب وہی ہے کہ جن کو زہرا کی بیٹی نے جب شام غریبہ تھی نا، جب خیمے جل رہے تھے تو ایک دفعہ بی بی نے پکارا عباس بھیا تم کہاں ہو؟ دوسرا جملہ کہا حبیب بھیا تم کہاں ہو؟ خدایا بحق محمد ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول. خدایا بحق محمد و آل محمد یا زوال گریہ، یہ ماتمداری، یہ سوگواری، پروردگار شفیع محشر خاتون جنت بی بی کی جو حسرت کی آج پوری دنیا میں یہ آنسو مندمل کر رہے ہیں ان معصومین کی ارواح طیبہ کو. پروردگار یہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب اور حوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شریعت پورا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جتنے پریشان حال ہیں پروردگار حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوا ہے، پروردگار سید الشہداء کا تذکرہ ہوا ہے، باب الحوائج حضرت عباس علمدار کا تذکرہ ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے حاجات رکھتے ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار انہیں اس مصیبت سے نجات عطا ہے. مشکلات کو دور فرما، حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار عزاداران سید الشہداء پروردگار ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھ، ان کے سینوں کو سلامت رکھ، انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، سائے امام زمان نصیب فرما. پروردگار زمانے کی طاغوتوں سے، زمانے کے یزیدیوں سے انہیں محفوظ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار امام زمان وارث غم، وارث عذاب، وارث قاضیت سید الشہداء کے ذریعہ طیبہ
کہ جن کے صدقے میں ہم آج عزاداری کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم رزق و روزی حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار وارث عزا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عاجل لولیک الفرج ماتم حسین۔